باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا۔ 4000 سال قبل پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ اترا تھا جو صرف 3 نفوس پہ مشتمل تھا، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک اس بچے کی والدہ۔ مانگ مانگ کر اللہ سے فرزند لیا، لیکن بچہ جو ہی اس بزم گیتی میں قدم رکھتا ہے تو حکم ہوتا ہے اس کو ایسی وادی میں لے جاؤ جہاں کوئی سبزہ نہ ہو، جہاں کوئی ہمسایہ نہ ہو، جہاں شجر سایہ دار، شجر پھلدار نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قافلے کو لے کر یہاں پہنچے، رات گزری، صبح کا سپیدہ طلوع ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں یہاں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں سبزہ نہیں ہے۔ اے میرے مالک، ان کی حفاظت فرمانا، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں اور دلوں کے رخ ان کی سمت پھیر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے تو پاک باز خاتون نے اپنے شوہر نامدار کا دامن تھام لیا، تمسکت بِأَزْيَالِهِ، اور پوچھا اس تنہائی اور غربت میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ 99 سال کی عمر میں فرزند ملا اور اب اس کو اس غربت اور اس تنہائی میں چھوڑ کے کس کے سپرد کر کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو پاک باز خاتون نے کہا، اِذًا لَا يُضِيعُنَا، اگر تم ہمیں اس رب کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو خیر سے جاؤ، وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حرم کی یہ داستان ان 3 نفوس سے شروع ہوتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک کا سفر کرتی ہے۔ 7 چکروں کے بعد بیٹے کی طرف بے تابانہ دوڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹے کے پاؤں میں پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اور اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر واپس شام کی سمت روانہ ہو جاتے ہیں۔ بچے کی عمر 13 سال ہوتی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز میرے راستے میں قربان کرو۔ اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، لیکن خواب مسلسل آ رہا ہے۔ سمجھ گئے اس دھرتی پر سب سے زیادہ محبوب شے تو مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات ہے۔ 13 سال کے بعد اس وادی کی طرف چلے جہاں اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑا تھا، اور آگے اپنی زوجہ سے کہا کہ جلدی سے بچے کو تیار کر دو، میں اسے کسی دوست کی دعوت پہ لے جا رہا ہوں۔ باپ بیرون ملک گیا ہو، سالوں کے بعد جب پلٹتا ہے تو کئی اقسام و انواع کے کھلونے اپنی اولاد کے لیے لے کر آتا ہے،
لیکن قدرت کی نیرنگیاں دیکھیے، اللہ کی طرف سے بندوں پر جو امتحان پڑتے رہے ہیں ان کے انداز دیکھیے۔ کہا تم جاؤ تو چھری لے جاؤ، رسی لے جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، ساتھ لیا۔ شیطان نے سمجھا شاید اس سے بہتر موقع مجھے نہ ملے اس خاندان کو ورغلانے کا اور راہ حق سے ہٹانے کا۔ ممتا کی مجبوریوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور کہنے لگا جانتے ہو کہ بیٹا کہاں گیا ہے؟ کہا اس کے باپ دوست کی دعوت پہ لے کر گئے۔ کہا نہیں، وہ اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کوئی کرنے والی بات کرو، بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور پھر بیٹا بھی وہ جس کو مانگ مانگ کے لیا ہو، زندگی کی کمائی 99 سال جس کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے سحری کے وقت پکار کرتے رہے، میرے مالک میرے گھر میں بھی اجالا کر دے، مجھے بھی ایک فرزند دے دے، تو آج کیا اس فرزند کی گردن پہ وہ چھری پھیر دے گا؟ کیسی عجیب بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر جو حکم ملا ہے اس کو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے ایسا کرنے پہ آمادہ ہوا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ کاش آج میری گود میں 1000 اسماعیل ہوتے۔ شیطان نے سمجھا کہ یہاں تو وار نہیں چلا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا رب کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں کیا؟ بیٹے کی گردن پہ ہی چھری پھیر کے رب راضی ہوتا ہے؟ ایک خواب کو تم فیصلہ کن مرحلے میں داخل کر رہے ہو۔ خواب خواب ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور اس کی طرف 3 دفعہ مارا، کہا پیچھے ہٹ جا، میرے اور میرے رب کے راستے میں نہ آ، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ اب منا کی وادی میں باپ اور بیٹا پہنچے۔ قرآن نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو منا کی وادی میں پہنچ کر کے آگاہ کیا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے؟ فانظر ماذا ترى، تو اپنی رائے بتا، تیری رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ یہ آسان بات نہیں ہے۔ میں اور آپ بھی اپنے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں، ہمارے آنگن اولادوں سے بھرے ہوئے، ہم اپنی اولادوں کے چہرے کو دیکھ کر قلب اور روح کی تسکی کا ساماں کرتے ہیں، ان کے معمولی سے دکھ پر ہمارے دل غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ منا کی وادی ہے، پہاڑوں کا دامن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتا، جواب نہ دیتا تو یہ بھی بڑی بات تھی۔ بیٹا سر تسلیم خم کر دیتا اور دبی سی آواز سے کہتا اچھا جو تمہاری مرضی، تو یہ بھی امتثال امر تھا، حکم کی تعمیل تھی۔ بیٹا بخوشی کہتا ہاں ابو جی جو حکم ملا ہے مجھے ذبح کر دیجئے، تو یہ بھی پورا ادب تھا اور حکم کی پوری تعمیل تھی۔ لیکن بیٹے کا جواب سنیے اور بیٹے کا انداز دیکھیے۔ جب باپ نے کہا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو بیٹا یہ نہیں کہتا یا ابا تذبح، ہاں میرے باپ مجھے ذبح کر لیجئے۔ سوال ذبح کا تھا، جواب بھی ذبح سے دے دیا جاتا تو سوال کا مکمل جواب تھا۔ یہ نہیں کہا کہ اے میرے باپ آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہاں مجھے ذبح کر لیں، بلکہ قرآن مجید کھولیے، جواب کتنا عالی نصب ہے اور الفاظ کی ترتیب کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی کیسے صدا سنائی دے رہی ہے۔ قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا میرے باپ ذبح کیا، جو بھی حکم ہے کرو، فقط ذبح ہی نہیں، میرے بدن کے ٹکڑے کرنا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے، مجھے آگ میں جلانا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے۔ یا ابا تفعل ما تؤمر، میرے باپ جو کرنا ہے کر گزریے،
सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप देखेंगे मैं सब्र करके दिखाऊंगा। ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? कहा जो करना है करो, मुझे आप बिल्कुल इसके लिए तैयार पाएंगे, जो भी हुक्म है उसकी तामील करो। अब वादी मना, पहाड़ों का दामन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों में छुरी, और कहा मेरे बाप मुझे रस्सियों से जकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि शिद्दत दर्द से तड़पने लगूं और आपको अल्लाह का हुक्म तामील करने में, उसका हुक्म पूरा करने में देर हो जाए। और मेरे बाप अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खूबसूरत चेहरा ज़बा के लिए रुकावट बन जाए और मोहब्बत आपके सीने के अंदर इस तरह जोश मारे कि आपकी छुरी रुक जाए। बाप ने आंखों पे पट्टी बांध ली, बेटे को रस्सियों से जकड़ लिया गया। फिर बेटा कहने लगा अब्बू जी मेरी रस्सियां खोल दो। कहा बेटा क्या हुआ, इरादा तो नहीं बदला? कहा नहीं मेरे बाप, कल का मुअर्रख लिखेगा कि बाप ज़बा करना चाहता था, बेटा ज़बा होना नहीं चाहता था, बाप ने बांध के किया है, मेरी रस्सियां खोल दो नहीं तड़पूंगा। अब कुरान खोलिए, इरशाद फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जब दोनों राजी हो गए, बाप ज़बा करने पे राजी हो गया, बेटा ज़बा होने पे राजी हो गया। ये राजी होना कोई आसान काम नहीं है, को हमालिया का कलेजा भी होता तो फट जाता। मना की वादी थर थर कांप रही है, मालिक कयामत आने वाली है। वो बेटा जिसको मांग मांग कर लिया था, आज उस फर्जंद को बाप ने लटाया हुआ है और उसकी छाती पे अपना घुटना रखा है। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों राजी हो गए, फला कोठी खरीद ले, फला मॉडल की गाड़ी खरीद ले, नहीं नहीं, बाप ज़बा करने पे राजी है, बेटा ज़बा होने पे राजी है। जब दोनों राजी हो गए, वतल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटाया। मुफस्सिरीन ने इस पे दो कौल बयान फरमाए हैं। एक तो ये कि पेशानी के बल लटाया और ऊपर से ज़बा करना चाहते थे गर्दन के पीछे से, ताकि बेटे का चेहरा सामने ना हो। यह है पेशानी के बल लटाने का एक अंदाज। और दूसरा अंदाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जिस तरह हम जानवर को ज़बा करते हैं तो उसकी गर्दन को खम देकर पीछे जमीन पे लगा लेते हैं ताकि उसकी रगें तन जाएं, गर्दन खुल जाए और ज़बा करने में आसानी हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने नौनहाल की रेशम जैसी गर्दन को खम देकर पीछे पत्थर के साथ पेशानी लगाई, और जब वो गर्दन तन गई तो इसको कहते हैं वतल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटा लिया, हाथ में छुरी है। और जब हजरत खलील ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, धरती का कलेजा कांपने लगा, हूरों की चीखें निकल गई, अर्शे मुअल्ला थर्राने लगा, फरिश्ते कांपने लगे, मालिक कयामत तो नहीं आने वाली। कहा मेरे बंदे की जरा बाकी अदा को तो देखो, तुम कहते थे सजदे हम करेंगे, तुम कहते थे रुकू हम करेंगे, ये तो धींगा मुश्ती और फसाद करेंगे। जरा देखो बाप अपने बेटे को किस तरह मेरे हुक्म पर ज़बा करने के लिए तैयार है। कायनात का कलेजा कांप रहा था, सूरज बादलों की ओट में मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा था। दोपहर का वक्त, मना की वादी, पत्थर की ओट, हजरत खलील के हाथ के अंदर छुरी, रेशम से नाजुक जैसे गले के ऊपर छुरी रखी। बेटा भी जिसको मांग मांग कर लिया था, और इतना हसीन बेटा कि उसकी पेशानी में नबूवत का नूर चमक रहा था। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, और जब पेशानी के बल लटा लिया तो हजरत खलील ने छुरी तेज करके बेटे की गर्दन पे रखी और पूरी कुव्वत के साथ छुरी को फेर दिया, लेकिन छुरी ने एक बाल भी नहीं काटा। जल्दी से पास पड़े पत्थर पे छुरी को मारा। लेमा तख्तैया सिक्कीन, ऐ छुरी क्या हो गया, क्यों नहीं काटती? कहा अल खलीलो यामुरुनी वल जलीलो यनहानी, खलील मुझे काटने का कहता है और जलील कहता है खबरदार अगर एक बाल भी काटा तो। कहा छुरी तेरा काम तो काटना था, कहा आग का काम भी तो जलाना था। जिस रब ने आग को जलाने से रोक दिया था, आज उसने मुझे काटने से रोक दिया। इसका यह मतलब नहीं समझे कि चलो जान छूट गई, रास्ता मिल गया। कहा शायद मैंने ज़बा करने में देर कर दी और अल्लाह ने छुरी को रोक दिया। फिर इस्तिग़फ़ार पड़ा, माफी मांगी और फिर छुरी को तेज किया और हलक के ऊपर उसकी नोक रखकर पूरी हिम्मत के साथ अपना सारा जोर उसके ऊपर ढेल दिया। गला कट गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हो गए,
اور کلیجہ پھٹ بھی رہا ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ذبح ہونے والا دمبا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں۔ تو دل خوشی سے سرشار ہو گیا کہ حضرت جبرائیل امین کا کھڑا ہونا اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ یہ دمبا اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور بیٹا بچ گیا، اس کی جگہ فدیتاً دمبا دے دیا گیا، تو دل راضی ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس عین موقع پہ صدا بھی آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہا ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ، یہ واو حالیہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں اس حال میں جب بیٹا زندہ سلامت کھڑا تھا اور دمبا ذبح پڑا ہوا تھا، جبرائیل امین پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، اس حال میں ہم نے ندا دی تاکہ مزید اذعان و یقین پیدا ہو جائے، مزید یقین اور یقین کی کیفیتیں پیدا ہو جائیں، اس حال میں ہم نے ندا دی۔ لیکن اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اعلی حضرت پہ روح فدا ہو، آپ فرماتے ہیں سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم نے ندا دی، آپ نے لکھا پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی، پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے حد کر دی، تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ اور آگے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر میری سلامتیاں نازل ہوں۔ یہ حرم کا قافلہ تھا جس کا آغاز قربانی سے ہوا تھا۔ اللہ اکبر، نسل اسماعیل کو باقی رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دمبا بھیج دیا، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ سلسلہ وار یہ نور حضرت عدنان کی پشت میں پہنچا، اور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہوں، تنو مند ہوں، تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے، ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہانی حرم کی پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ کہا رائے بتاؤ۔ 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی۔ کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے، کہا جس کو چاہو، کہا نہیں میں قرعہ ڈالتا ہوں۔ جب قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ فرشتے پھر دم پر خود تھے، مالک تو نے اس کی پشت میں امانت رکھی ہے اور آج اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ کائنات پر پھر کوہرام مچنے لگا۔ حضرت عبد المطلب آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی، سارے سردار دوڑے آئے۔ کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی۔ اب میں تو جب قرعہ نکالا تو میرے اس فرزند کے نام قرعہ نکل آیا، میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے مصر ہیں۔ پھر کہا کہ حجاز کی حرافہ اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ حجر کی کہنا کے پاس جاتے ہیں، باختلاف روایات وہ حجاز کی حرافہ کے پاس پہنچے۔ جب اس کا پتہ کیا تو وہ خیبر میں تھی، تو اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے، کس طرح ہمارے سردار نے منت مانی تھی تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم بتاؤ کس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کل آنا، میرا تابعی آئے گا تو میں اسے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس حرافہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ میرا تابعی آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے، جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا جاؤ پھر ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر 10 اونٹوں کی طرف قرعہ نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھنا، 20 رکھنا۔
اور اس طرح اونٹ 10 بڑھاتے جانا. جب قرہ عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا. میرے تابعی نے یہی حال بتایا ہے. کہا ٹھیک. آئے اور آ کے ساری بات سنائی. 10 اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا. جب قرہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا. پھر 20 اونٹ رکھے گئے. پھر قرہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا. پھر 30 اونٹ رکھے گئے. قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا ہے. 40 اونٹ رکھے گئے. 50 رکھے گئے. 60 70 یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے. 100 اونٹ جب ادھر ہو گئے اب قرہ نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا. سارے خوش ہو گئے کہ اب قرہ اونٹوں کے نام نکل آیا. عبداللہ کی جان بچ گئی. لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا. کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک مرتبہ نکلا ہے 3 مرتبہ قرہ ڈالو. اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا. اللہ اکبر. مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. ام ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے. مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں. قرہ جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرہ اونٹوں کے نام نکلا. اب تیسری مرتبہ جب قرہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے. حضرت عبد المطلب تیار ہیں. کہا اگر تیسری مرتبہ بھی قرہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے. جب تیسری مرتبہ قرہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا. 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے. حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے ان کی زندگی محفوظ ہوئی. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آنا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح ہوا. شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے. واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی. تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے. قافلہ بھی رکا لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی. قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے. کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام شکم مادر میں. فرشتوں نے کہا مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا. اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا. آواز آئی آنا حافظ ہوں و آنا ناصر ہوں و آنا کافل ہوں. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار جس کے چہرے کو ابھی میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اس کی قبر پہ جاؤں. لیکن جو امانت تھی اس امانت کے تقاضے ان کو اس سفر سے روکتے رہے. حتیٰ کہ حضور کی ولادت ہوئی. آقا کریم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو اب ان کے دل میں یہ جذبے اور یہ احساس اجاگر ہوا اور یہ جذبہ بڑھ گیا کہ میں جاؤں اور اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ حاضر ہوں. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے نونہال فرزند کو لے کر ام ایمن جو کہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں ان کو لے کر آپ پہنچے. مدینہ المنورہ کچھ عرصہ گزارا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی یہودی نے دیکھا تو اس نے یہ خبر گرم کر دی کہ وہ جو موعود نبی ہے جس کا وعدہ ہماری سابقہ کتابوں میں ہے وہ یہی ہے. لوگ جوک در جوک دیکھنے آنے لگے. تو حضرت آمنہ پریشان ہوئی اور جلدی سے وہ مکے کی طرف عازم سفر ہوئی. ابھی مکے سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا اور حضرت آمنہ سمجھی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا. تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا. کہا لگتا ہے کہ یہ بخار میری موت کا باعث بنے گا. میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور اس کے بعد حضور کو حضرت آمنہ نے بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا. حضرت آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی. وادی ابوا کے اندر یہ منظر بڑا دل گداز تھا. حضرت آمنہ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا
اور روتے ہوئے کہا، آنکھیں چھلکنے لگی، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، و ذکر باک و ولد تو تہرا، لیکن سنو میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آخری ہچکی لی اور حضور سے ماں بھی جدا ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو وہاں دفن کیا ام ایمن کے ساتھ مل کے، جیسے بھی ہو سکا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ حضرت ام ایمن حضور کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مکہ المکرمہ پہنچ کے حضور کے دادا کے سپرد کیا۔ 2 سال تک وہ حضور علیہ السلام کو اپنی کفالت میں انہوں نے رکھا۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں ان کی مسند بچتی تھی، اور ان کے بیٹوں میں سے اور قوم کے کسی فرد کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند کے اوپر بیٹھے، دور ہٹ کے بیٹھتے تھے، لیکن حضور جب آتے تو اس مسند کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے۔ حضور کے چچا اور حضور کے دیگر عزیز و اقارب کہتے کہ بیٹا نہ چڑھو، تو حضرت عبد المطلب کہتے رہنے دو، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے۔ ان سے محبت کرتے، ان کو اپنے ساتھ سلاتے۔ 8 سال کی حضور کی عمر ہوئی کہ امیر قریش کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب امیر قریش کا انتقال ہوا تو سوگ میں مکے کے بازار بند ہو گئے، پورا شہر جنازے میں امٹ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر چچا کی کفالت میں گئے، اور انہوں نے جس انداز سے کفالت کی اور محبتوں کا ثبوت دیا، وہ الفتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان اور لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کا حکم دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب پیغام حق لے کر میدان میں آئے تو گلی کوچوں اور بازاروں کے اندر مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگی۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، کس انداز کے ساتھ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت خباب بن ارت کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا، کون کون سے دکھ تھے جو روانہ رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ ان کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کر کوڑے کی رسی کو تاؤ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ابو جہل بولا اب بلانا اپنے محمد کو جو تیری آنکھوں کی روشنی کو واپس کرے۔ زنیرہ نے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا عرش کے رب، میں ان آنکھوں کا نور کیا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کبھی بھی تیرے سے زندگی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ تکلیفیں آئیں، دکھ آئے۔ مکے کے چوک کے اندر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کا خون مکے کے ریگزار کے اندر گرا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کے والد تھے، اور سمیہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر کو تختہ ستم پہ رکھا گیا اور انہیں کوڑوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ آقا کریم آئے، عمار ابن یاسر دکھوں رضیتوں میں سے 2-4 تھے۔ آقا کریم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر، ان موعدکم الجنہ۔ کہا آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تکلیفیں آئیں، دکھ سہے۔ اس راستے کے اندر مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا کون بھول سکتا ہے۔ کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں بدن اطہر کے اوپر۔ ابو لہب اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر حضور کی دہلیز پہ ڈال جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنے دکھ اس نے مجھے دیے کسی نے نہیں دیے۔ اذیتوں کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شفیق چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ جب گھر آتے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے دکھڑے کہتے، وہ بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا جاتا ہے، دکھوں کا سال، مصیبتوں کا سال۔ آقا کریم بہت دل برداشتہ ہوئے قوم سے، پھر سوچا چل طائف چلتا ہوں اور طائف والوں کو پیغام حق دیتا ہوں، شاید میری آواز پر وہ لبیک کہہ دیں۔ 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچے۔ ان کے 3 سردار تھے، عبد یالیل بن عمر، حبیب بن عمر اور
मसूद बिन अमर, उनके पास जाकर पैगाम हक दिया। कहा तुम्हारी भलाई का संदेशा लेकर बड़ी दूर से चला हूं, मेरी दावत को कबूल कर लो, दुनिया में भी कामयाबी आखिरत में भी कामरानी तुम्हारा मुकद्दर होगी। ये दावत पेश की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी दावत को मुस्तरद करते हैं। एक बोला कि और कोई जमाने में बंदा नहीं था जिसको नबूवत मिलती, तुझे मिलनी थी। किसी ने कुछ कहा, ताने दिए, दिल दुखाया हुजूर का। आका करीम ने फरमाया इस फाल तुम मा फाल तुम फक तुम वलैया, तुमने जो मुझसे कहा सो कहा, तुमने जो मेरे साथ सलूक किया वो तुम्हारी मर्जी। इतना मेरे से वादा करो कि ये बात कि मैं तुम्हारे पास आया हूं दावत दीन देने के लिए, तुम्हें पैगाम हक देने के लिए, इसको पोशीदा रखोगे, मख्फी रखोगे, ताकि मक्के वाले मेरे दुश्मन हैं। और जब उन्हें पता चला कि ताइफ गए हैं तो वो ताइफ वालों ने भी दावत कबूल नहीं की, तो वो तमस्कुर करेंगे, मुझे निशाना तदहीक बनाएंगे। लिहाजा जो कहा सो कहा, अपने अंदर इस बात को राज रखो। उन्होंने कहा कि हम क्यों राज रखते फिरें। उन्होंने इफ्शा किया, बल्कि ओबाशों के हाथों में पत्थर दिए। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, महबूब कायनात, कहती हैं कि एक दिन मैंने हुजूर से पूछा कि आका उहुद के दिन से सख्त दिन भी कभी जिंदगी में आप पर आया है? फरमाया हाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे थे तो ये दिन उहुद के दिन से भी सख्त था। हुजूर फरमाते हैं जब मैं ताइफ से बाहर निकला तो उनके हुंडे दो रोया के तारों में खड़े थे, हाथों में पत्थर, और मैं दरमियान से गुजरने लगा तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते, मैं पांव उठा लेता तो दूसरे पांव पे पत्थर मारते, फिर मैं शिद्दत दर्द और एहसास कर्ब से बैठ जाता तो उनके दो गुंडे आगे बढ़ते, मुझे कंधों से पकड़ के उठाते और फिर मुझे पत्थर मारते। फरमाया है आयशा, ये दिन उहुद के दिन से भी सख्त था जब तेरी कौम ने ताइफ के बाजारों में मुझे पत्थर मारे। आका करीम अलैहिस्सलाम उहुद के अंदर जब हुजूर के चचा शहीद हुए, वो दिन भी तारीख इस्लाम का दर्दनाक दिन है। आका के सर पे पट्टी बंधी हुई थी, आंखों में आंसू थे और बार बार पूछते थे मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा की बात सुनाओ। जब बताया गया हुजूर हजरत हमजा शहीद हो गए तो आका करीम उनकी लाश पे गए, देखा कि उनका पेट चाक है, उनकी नाक काट दी गई है, उनकी जुबान काट दी गई है, उनका दिल निकाल लिया गया है, उनकी आंखों में नेज़े चुभोए गए हैं और उनके कान काट लिए गए हैं। आका करीम की आंखों में अश्क थे और आका करीम मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा का क्या हुआ। आका करीम अपनी जुबान पर ये लफ्ज ला रहे थे और फिर जब हजरत सफी आई और उनके पास दो कफन के टुकड़े थे, दो कफन के कपड़े थे, जब हजरत अमीर हमजा को कफन दिया जाने लगा, कहा 7 अंसारी की लाश पड़ी हुई है, कहा इन्हें भी कफन दो, मेरा हमजा 2 कपड़ों में और इसे एक कपड़ा भी नसीब ना हो। मुहम्मद अदल करने आया है, इंसाफ करने आया है। अब जब कपड़े फैलाए गए तो एक कपड़ा लंबा था, एक कपड़ा छोटा था। अर्ज की हुजूर ये जो बड़ा कपड़ा है ये अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दे और छोटा अंसारी को दे दे। कहा नहीं, मैं इंसाफ करने आया हूं, कुदा डाल लो, किसके हिस्से में कौन सा कपड़ा आता है। और जब कुदा डाला गया तो छोटा कपड़ा हजरत अमीर हमजा के हिस्से में आया और बड़े कपड़े में उस अंसारी सहाबी को कफन दिया गया। अब वो कपड़ा जब हजरत अमीर हमजा का सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, पांव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। आका करीम फरमाया कपड़ा सर की तरफ कर दो और अजगर घास लेकर पांव की तरफ डाल दो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उस दिन इतने गमज़दा थे कि जब दोबारा मदीने पहुंचे तो हुजूर को पकड़कर खच्चर से सवारी से उठाकर हुजूर को जो है वो नीचे रखा गया। सख्त तकलीफ में थे, दुखों की जिंदगी, ताइफ के बाजार, फिर मदीने के अंदर जब वो माहौल आया, खूबसूरतियां आ गई, रोशनी आ गई, आसमान से हरदम नूर उतरने लगा। वो वक्त गया जब लोग पत्थर मारते थे, अब हुक्म हो गया खबरदार मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची नहीं करनी। खबरदार तुमने मेरे नबी से कोई मसला पूछना है तो पहले सदका लो, फिर फकीर ढूंढो, फिर खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ, तुम्हें पता चले कि किस चौखट पे आ रहे हैं, किस दर पे आ रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम इस माहौल के अंदर घर में खुश हैं, आंगन में खुशियां हैं, फूल खिले हुए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के शहजादे हुजूर की रान पे बैठे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन भी दौड़ते दौड़ते आए और वो भी हुजूर की एक रान पे बैठ गए। हुजूर कभी हुसैन को देखते हैं, कभी अपने फर्जंद को देखते हैं, कभी हुसैन को देखते हैं, कभी हुसैन के मामू को देखते हैं। हजरत इब्राहीम और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों को देखकर अल्लाह के महबूब खुश हो रहे हैं। फरिश्ता ने इज़्न मांगा, आका करीम ने इज़्न दिया। उसने अर्ज की हुजूर इन दो में से एक का इख्तियार है, एक को एक के बदले में कुर्बानी देना होगी।
अब कुर्बानियों की वो हरम से जो दास्तां चली थी वो तसलसल टूटने नहीं पा रहा है, वो तसलसल जारी है। हुजूर ने एक नजर हजरत इब्राहिम को देखा और फिर एक नजर हुजूर ने हजरत इमाम हुसैन को देखा, फिर हुसैन को पकड़ के सीने से लगाया और कहा मैं अपने इस बेटे पे अपने इस बेटे को कुर्बान कर रहा हूं। चंद दिन के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ। हुजूर को जब खबर पहुंची, आका करीम की आंखें आंसू बरसा रही थी। वायना रसूलुल्लाह तदमान, हुजूर की आंखों में आंसू जारी थे और हुजूर अपने बेटे के सरहाने बैठे, पेशानी पे हाथ रखा, कहा बेटा आंखें रो रही हैं, दिल गमजदा है, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे रब राजी होगा। लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया, जो गिरेबान नोचता है, मुंह पे थप्पड़ मारता है, सीना को भी करता है, कहा हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आंखों का गम और दिल का गम रहमान की तरफ से है, हाथों का गम और जुबान का वावेला ये शैतान की तरफ से है। कहा बेटा आंखें रो रही हैं, दिल गमजदा है, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे रब राजी होगा। अब इमाम हुसैन हुजूर की गोद में खेलते हैं, कभी हुजूर अपनी जुबान उनके मुंह में दे रहे हैं, कभी हुजूर उसको अपने कंधों पे सवार करा रहे हैं। किसी से आबी ने कहा कितनी अच्छी सवारी मिली, कहा सवारी देख रहे हो, सवार भी तो देखो। कभी सजदे में है तो हुसैन पुश्त पे आके सवार हो जाते हैं, आका सजदे को तूल दे रहे हैं। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रात काफी बीत चुकी थी, मैं हुजूर के दर पे गया। सहाबा हुजूर के दर पे चौखट पे दस्तक नहीं दिया करते थे, हुजूर की चौखट पे लग के बैठ जाते। आका करीम अपनी मर्जी से आते, सहाबा दुखड़ा कह लेते, कहानी कह लेते, जो पूछना था पूछ लेते। लेकिन अगर कभी हालत नागुज़ीर होती, कभी इमरजेंसी हालात बनते, तो सहाबा अपनी उंगलियों के पोरों के साथ हुजूर के दरवाजे पे दस्तक देते। काना तुकरा हुआ बवाबुन नबी बिल अज़ाफिर, अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर से हाजत कही। ये 14वीं सदी की मुसीबत है कि नबी से मांगना नहीं चाहिए। अगर नबी से नहीं मांगना तो किससे मांगे? और कौन सी चौखट है जिस दर पे झोली फैलाएं? कौन सा दवारा है जहां कशकोल फैला के कहें कि हमारी झोली भर दी जाए? और जितने भी सहारे हैं सुबक करते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा, हर आसरा जलील करता है, नबी का आसरा बंदे को सर बुलंद करता है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते मेरी हाजत पूरी हो गई, लेकिन मैंने क्या माजरा देखा। जब हुजूर गुफ्तगू कर रहे हैं, दौराने गुफ्तगू अल्लाह के महबूब कंबल ओढ़ के यूं ही आ गए थे। हुजूर के दाएं बाएं से हरकत का एहसास होता है, जिस तरह अंदर कोई चीज है। मेरी हाजत पूरी हुई तो मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा बंदा नवाज ये क्या माजरा, आप कंबल ओढ़ा हुआ है और अंदर से किसी की हरकत का एहसास है। फक्का शाफाहू, हुजूर ने कंबल को खोल दिया। फाइजल हसनो वल हुसैन अला वाले कहे, तो एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे, एक से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे। कहा ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे मेरे मालिक तू उससे भी प्यार कर। और एक दिन फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, लोगो हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। लम्हे बीतते गए, फिर वो जान गुदाज लम्हे भी आए जब सहाबा की चीखें निकल रही थी, जब मस्जिद नबवी उजड़ रही थी, जब हुजरा आशा के अंदर अल्लाह के महबूब अपने रब के यहां जाने की तैयारियां कर रहे थे, जब सैयदा फातिमा के लबों पे ये लफ्ज थे सुब्बत अलैया मसाइबुन लो सुब्बत अलल अर्द सिरना लयालिया, मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें पड़ी, अगर ये दिनों पे पड़ती तो वो भी काली रातें बन जाते। हुजूर अलैहिस्सलाम का जब जस्द अतहर उठा तो सहाबा की जो हालत थी वो इस अंदाज से कि सहाबा के कलेजे फट रहे थे, रूहें गदास हो रही थी। एक हाथ उठा के दुआ मांग रहा था, अल्लाहुम्मा अज़हिब बसरी हत्ता ला अरा बाद हबीबी मुहम्मदिन अहदा, अल्लाह मुझे अंधा कर दे, मुझे अंधा कर दे, मुझ मेरी आंखों की बिनाई उचक ले, तेरा महबूब तहे मजार चला गया, मैंने आंखों की रोशनी को क्या करना है। वो दिन भी आए, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का कलेजा भी पिघल रहा है, वो भी गमे रसूल में रो रहे हैं, सहाबा तड़प रहे हैं। वो ऊंटनी गस्बा नामी ऊंटनी जिस पे हुजूर सवारी करते थे, वो हजरत फातिमा के दरवाजे के ऊपर सर रख के रो रो के मर गई। जब महबूब नहीं रहे तो हमने जी के क्या लेना है। कायनात उजड़ गई, जहान में जो है वो हर समत अंधेरा ही अंधेरा छा गया, लेकिन रोशनी के टमटमाते हुए चिराग आज भी रोशन हैं, जिनको देखकर मुस्तफा याद आते हैं। लोग इन शहजादों को देख लेते हैं और हुजूर की याद को ताजा कर लेते हैं। वक्त गुजरता गया, फिर वो लम्हे भी आए कि जब हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया और आपका कलेजा कट कट के कई 100 हिस्सों में बाहर आया। आपसे आखिरी लम्हे हजरत इमाम हुसैन ने पूछा कि मेरे भाई कोई वसीयत? कहा बेटा कूफे वालों से बच के रहना, उनके दगे से बच के रहना। लम्हे बीत गए,
60 हिजरी को यजीद तख्त नशीन हुआ, तख्त नशीन हो गया था, लेकिन उसने ये चाहा कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरे लिए बैत कर लें, और उसने मदीने के गवर्नर वलीद बिन उकबा को खत लिखा, और खत का मजमून यह था कि इमाम हुसैन को बुलाओ और मेरे लिए बैत लो, और अगर वो बैत नहीं देते तो इस खत के जवाब के साथ उनका सर भेज दो। वलीद बिन उतबा मुहिब्बे अहले बैत था, उसने रात की काफी तारीकी के अंदर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से मशवरा किया। उन्होंने कहा इस वक्त गवर्नर का बुलाना खैर नहीं, सुबह जाएंगे। आप फरमाया नहीं मैं भी जाता हूं। कुछ सवारों को साथ लिया, कहा तुम बाहर खड़े हो जाना दारुल अमारत के, अगर मैं आवाज दूं तो तुम दीवार फलांग के अंदर आ जाना। वलीद बिन उतबा के पास इमाम हुसैन पहुंचे। आपने कहा कि सुनाओ क्या मामला है? तो उसने कहा कि ये खत है जो यजीद ने भेजा है। आपने फरमाया कि मैं सुबह बताऊंगा। वलीद बिन उतबा ने कहा ठीक है। इमाम हुसैन पलटने लगे तो मरवान बिन हक्म जो पास बैठा हुआ था गवर्नर के, कहने लगा ये चले गए तो दोबारा हाथ नहीं आएंगे, अब मौका है, अब इनको पकड़ लो और इनसे जबरदस्ती बैत ले लो। ये बात हजरत इमाम हुसैन के कानों में पड़ी। आप पलटे, नियाम से तलवार निकाली, हैदरी की छार से मोहम्मदी शेर निकल आया, और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त जो जुमले कहे, तारीख के औराक के अंदर वो जुमले महफूज हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा अय्युहल अमीर, ए अमीर तू जानता नहीं हम कौन है? इन्ना मादिनुर रिसाला व महबतुल वही व मुख्तलिफुल मलाइका, मैं वो हूं जिसके घर में जिब्रील आता था, हमारे घर में वही उतरती रही है। व यजीद अब्दुल मुआविया रजुलुन फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्से मोलिनुन बिल फिस्के शारिबुल खमर व मिसलुना ला युबायिउ। कहा और यजीद शराबी है, यजीद मुसलमानों का कातिल है, यजीद फास्के मोलन है। ए अमीर मेरे जैसा शख्स छुपकर बैत नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने जब ये बात कही, जो बाहर लोग खड़े थे वो भी चाको चौबंद हो गए। उसने कहा हुजूर आप जाइए। मरवान मशवरे देता रहा, लेकिन हजरत इमाम हुसैन को गवर्नर मदीना ने कहा कि आप जाइए। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वापस पलटे। हजरत इमाम हुसैन की हमशीरा सैयदा ज़ैनब इंतजार कर रही थी भाई का। पूछा क्या माजरा है? कहा हालात बिगड़ गए, अब हमारा मदीने में रहना महाल है, सुबह सहरी से कबल शहर मदीना छोड़ दे। अल्लाह अकबर, वरना हमारे खून से नबी का हरम लालाजार बनेगा। हजरत इमाम हम्माम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले बैत की मुशावरत से यह फैसला कर लिया। कुजावे कसे जाने लगे, सामान तैयार हो गया। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को कहा कि तुम यहां रहो और तुम खबर पहुंचाना कि पीछे क्या माजरे होते हैं, और मक्के की तरफ मैं सफर कर रहा हूं। कहानी लंबी हो रही है और वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि फिर किस तरह शहर मदीना छोड़ा होगा। जहाजी जाते हैं 8 दिन और 8 दिन के बाद मदीना छोड़ते हैं। उनसे कोई पूछो कि मदीना छोड़ना कितना मुश्किल है। वो क्या किसी हाजी को लोग मुबारक दे रहे थे? उसने कहा था मुबारक दे रहे हो दोस्तों हज्जो ज़ियारत की, मेरा गम भी तो देखो, मैं मदीना छोड़ आया हूं। जो 8 दिन मदीना रहता है उससे मदीना छोड़ा नहीं जाता, जिसकी विलादत मदीने में हुई। जो खेलता था तो मदीने की गलियों में, जिसके घर का दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता था, उस हुसैन को मदीना छोड़ना कयामत होगी। शहर मदीना छोड़ा। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे। वहां रमजान गुजरा, हालात वहां भी बिगड़ते गए। मुसलसल खत आते रहे कूफे से। कहानी तवील है। 8 जुल्हज को हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे की तरफ आज़म सफ़र हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा और दीगर सहाबी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तो यहां तक कह दिया कि मैं देख रहा हूं कि वहां तुम्हें शहीद किया जाएगा, आप अगर जरूर जाते हैं तो इन बच्चों को छोड़ दें। हजरत इमाम हुसैन फरमाते मेरे गम गुसारो, मेरे प्यारो, मुझको ना रोको, मुझको जाने दो, मुझे नाने के दी की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं जाता हूं कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं न रहूं पर अजमत इस्लाम रह जाए। मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है, लोगों तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है।
کہا مجھے جانا ہوگا 8 ذوالحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے، طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ انوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا، تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا، تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا۔ ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے، تم بوسے لوگے کس کے حجر اسود کے، میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا۔ لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا، تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا، اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون و محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا۔ لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے۔ جب تم حج کر لو گے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے حرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے حرام کھول دوں گا۔ تم سفید حرام پہنو گے، میں سرخ حرام پہنوں گا، اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی، 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا یوم سعید تھا، بیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی، 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی۔ یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امڑتے ہوئے محبتوں کے جذبات، یہ آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو؟ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو۔ تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجکتے ہو، گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو، اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ صاحبو کربلا کا تپتا ہوا منظر ہے، اتنے دکھ آ گئے۔ حضرت سدی سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا، انسانوں کو تخلیق کیا، تو انسانوں کو پوچھا بتاؤ تم میرے ہوگے؟ سب نے کہا مالک ہم تیرے ہیں۔ لیکن جب دنیا کو پیدا کیا تو 9 حصے دنیا کی طرف ہو گئے، 1 حصہ اللہ کی طرف رہ گیا۔ پھر جب عقبہ کو پیدا کیا جو 10واں حصہ تھا، اس میں 9 حصے پھر آخرت کی طرف ہو گئے، جنت دوزخ کے لالچ میں ہو گئے، اور 1 حصہ صرف کہنے لگا نہ ہم جنت کو دیکھتے ہیں نہ دوزخ کو دیکھتے ہیں، مالک ہم تو تجھے دیکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو پیدا کیا، آزمائش اور امتحانوں کو پیدا کیا، تو 10ویں حصے کے اس 10ویں حصے میں پھر 9 حصے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ 1 حصہ ایسا تھا جس نے گردن جھکا کے کہا زمین و آسمان کی بلائیں بنا کے ہمارے گلے کا توق بنا دے، تیرے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں وہ منظر رقم ہونے والا ہے۔ ایک قربانی منا میں ہوئی تھی، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ وہاں دمبا آ گیا، آگے 100 اونٹ آ گئے، اور آج اللہ اکبر
حضرت امام حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں. کہا لوگو میرا حق پہچانو, میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو, مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا لوگو جلدی نہ کرو, میرے حق کو پہچانو. اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے. لوگو میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بدبختیوں کا شکار نہ کرنا. بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا کہ اے زید بن حارث, اے ابن دبی, اے ابن جبیر, اے فلاں فلاں, نام لے کر کہا تم نے خود ہی خط لکھے تھے. انہوں نے کہا ہم خط نہیں لکھے. آپ نے وہ چمڑے کا تھیلا تھا اس کو الٹ دیا, کہا یہ تمہارے خط ہیں اور آج تم مکر گئے ہو. انہوں نے کہا کہ سیدھی بات ہے, یا تو بیعت کرو اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت امام حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو, اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا, اس جائے پناہ کو کیوں چھوڑتا. دولت کی تجوریاں کھول دی گئیں, پیشکشیں کی گئیں. حضرت امام حسین فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جسے صرف حق ہی قبول ہو, یہی جس کا اصل اصول ہو, جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے, اسے کربلائیں ہی راس ہیں. پھر جبر کی آندھی چلی, ایک ایک کر کے جانثار راہ خدا میں قربان ہوتا گیا. پھر خاندان نبوت کی باری آئی. حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے جوان سال بیٹے راہ خدا میں جان پیش کرتے ہیں. بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان قربان کرتے ہیں. حضرت عباس کے قلم ہوتے ہیں بازو, جو خود جا سکتے تھے وہ خود قربانی پیش کرتے ہیں. اور صاحبو اب یارہ نہیں, جو خود جا نہیں سکتے تھے آپ خود ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے پہ لے جاتے ہیں. کہا جو آ سکتے تھے وہ تو قدموں پہ چل کے آ گئے, اور جو قدموں پہ نہیں چل سکتے تھے میں انہیں اٹھا کے لے آیا ہوں. پھر ایک 2 شاخہ تیر ہلکے عسکر میں پیوست ہوتا ہے, خون چلو میں دے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان, میرے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے. یہ کام آسان نہیں ہے, جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے, ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے شہادت کا دولہا بنا کر, لیکن اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, میدان کربلا کی طرف ایڑ لگائی. خیمے کے اندر جو خواتین تھی وہ جانتی تھی جو اس راستے گیا پھر پلٹ کے نہیں آیا. اس کی لاش حضرت امام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں. اب اس حسین ابن علی کی لاش کون اٹھائے گا؟ کہا سب نے کہ حسین نہ چاہیے, کہا میں نانے کے دین کے لیے جا رہا ہوں. میدان عمل میں گئے, تیغ براں چمکی, لوگوں کے سر کاٹ رہی ہے, آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, غبار سے اٹا ہوا, لخت لخت کٹا ہوا, پھر بھی ہے ڈٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, پھر بھی ہے ڈٹا ہوا, یہ نبی کا نور عین ہے, یہ بال یقین حسین ہے. حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی. ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تیر مارا. جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے, 34 نیزے کے انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی. اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے اور وہ تیر جسم میں پیوست تھے. اور جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے, خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا. گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے, کائنات راشے میں آ گئی, کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے. حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی, کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے. وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں, گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے, اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا. اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو, حضرت امام شہید کر دیے گئے ہیں. ادھر امام حسین
حسین خون اور خاک کے اندر تڑپ رہے ہیں اور آپ کے جسم نازک پر برچھیوں تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں۔ سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی، اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا۔ زرع بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا، آپ گھبرا کے گرے، اٹھے اور پھر گر گئے اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا۔ حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا۔ حرم کی وہ داستان جو منار سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں۔ خون سے داڑھی رنگ گئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے، اٹھ کے پھر نیچے گرے، پیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک میں اس جگہ تے اپنی ذریت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ 113 تیر جسم میں کھبے، 34 تلواروں کے گھاؤ، اور وہ بھی راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک گھاؤ میں کتنی تلواروں کے زخم تھے اور نیزے کی انیاں جسم میں کھبی ہوئی تھی۔ آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا۔ اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریت کے اوپر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو مچلے خون نکل رہا تھا اور خولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سنان بن انس آگے بڑھا لیکن کپ کپا کے پیچھے ہو گیا، خولی بن یزید آگے بڑھا وہ بھی پیچھے ہو گیا، پھر شمر آیا اور شمر آپ کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے پھل بیری کے نشان تھے، تو حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول اللہ، میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا۔ اس نے کہا کیا سچ کہا؟ ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں آیا، امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ مالک، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، جانثار، آیان و انصار سب کچھ لٹا کے عباس کے بازو کٹا کے، جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے، جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے عباس کے بازو قلم کروا کے یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، صحاب اجڑ گئے ہیں، میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا، ایک ایک پتی گر گئی، جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی، لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی، میں نے اف تک نہیں کی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے یہ دل لگی نہیں، یہ محبت ہے۔ یہاں لوگ مصلوب بھی ہوتے ہیں، یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں، حکم ہوتا ہے خبردار اگر آہ بھی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا۔ کہا مالک اللہم رضن بے قضائے کا، جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا، وصبرن علی بلائے کا، مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا، تسلیمن لامرے کا، مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں، جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، سبحان ربی الاعلی۔ مالک تو بڑا ہے، تو بڑا ہے۔ حسین سب کچھ لٹا کے، بچے کٹا کے، بازو کٹا کے، گھر اجاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے۔ میرے مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا جب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، میرے ساتھ مل کے کہہ دو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ یہی وقت تھا جب خاندان نبوت لٹ رہا تھا، دوپہر کا وہی سما، وہی لمحے، ان ہواؤں کو ہاتھ جوڑ کے کہو ہمارا سلام کربلا والے آقا کے حضور پہنچا دے اور عرض کرو اے حسین ابن علی تم پر سلام۔
नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ऐ शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला कफन, ऐ चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ऐ हयात अंदर हयात। इफ्तिखारे बिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। हम वाह हुसैन वाले हैं, आ हुसैन वाले नहीं हैं। वाह हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। को हमालिया का कलेजा भी फट जाता, शक हो जाता, लेकिन इतने जख्म कलेजे पर जवां बेटे की लाश को कंधों पे उठा के लाना कोई मजाक तो नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने जबर के खिलाफ खड़े होकर कयामत तक के लिए कराहे अमल छोड़ा। हजरत इकबाल खिराज पेश करते हैं, आ इमाम आशिकां पूरे बतूल, सर्वे आजादे दबिस्तान रसूल। अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, मानाए जिब्हे अजीम आयत बसर। सुरखरू इश्के गयूर असूनेऊ, शोखिए ई मिसरा अज मजमूनेऊ। ता कयामत कते इस्तिबदाद कर, मौजे खूनेऊ चमन ईजाद कर। इकबाल कहता है कि इश्के गयूर के चेहरे पे जो सुर्खी और बाकपन है वो हुसैन इब्ने अली के खून का सदका है। कयामत तक के लिए जबर के खिलाफ जितनी भी कौमें उठेंगी और जितने भी लोग मैदान अमल में आएंगे, मैं हर साल कहा करता हूं कि सबका कायद हुसैन इब्ने अली होगा। महात्मा गांधी ने जब अपनी कौम को कहा बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो जाओ, और कौम से खिताब करते हुए महात्मा गांधी हिंदू ने कहा कि तुम कहोगे वो हुकूमत जिसकी सल्तनत में सूरज तुलू और गुरूब भी होता है, उससे टकराना हमाकत है, खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। लेकिन इसके बावजूद मैं क्यों कह रहा हूं कि उस साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो जाओ? महात्मा गांधी ने कहा था इसलिए कि मेरे सामने हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है। आज पूरी दुनिया के अंदर जुल्म और जबर की हवाएं चल रही हैं, और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को किरदार हुसैन अदा करने की जरूरत है। अगर हम नाम हुसैन इब्ने अली का लें और करतूतें और लक्षण सारे यजीद वाले हों, तो ये लफ्ज लफ्ज हरफ हरफ और कदम कदम हजरत इमाम हम्माम से मुनाफकत है। आओ, अगर मैं नामे हुसैन लेता हूं तो घर भी उजड़ जाए, हक का परचम कभी ना गिरने दूं। मैं और आप इस अज़्म के साथ मैदान अमल में उतरे। इदारतुल मुस्तफा किसी तंजीम का नाम नहीं, ये एक फिक्र का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक मिशन और एक इनकलाब का नाम है। ये रूहों में हलचल पैदा करने के जज्बों का नाम है। ये मुस्तफा करीम के दर पे सलामी देने का नाम है। ये अपना सब कुछ मुस्तफा जाने रहमत पे कुर्बान कर देने का नाम है। आओ, इदारतुल मुस्तफा के प्लेटफॉर्म पे आप मैदान अमल पे निकले। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम के गिरते हुए परचम को थाम लिया, और जबर की आंधियों के मुकाबले के अंदर भी उस परचम को खम नहीं होने दिया। आज मैं और आप उनका मिशन, उनकी फिक्र लेकर मैदान अमल में निकल आए। कुरान का फरेरा बनाकर, कुरान का परचम ही सीनों में थाम कर, अहले बैत की मोहब्बत अपने सीनों में लेकर मैदान अमल में निकले और कुरान की दावत घर घर दें। और अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाके दम लेना, आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना के दम लेना। अब ये उठने वाले कदम आगे बढ़ते रहें। ये दर्स कुरान का जो काफिला मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर रवा दवा है, इसमें एक जोश पैदा हो जाए और इसके अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाए। कोई घर ऐसा न रहे, कोई बस्ती ऐसी न रहे, कोई कान ऐसा न रहे जिस कान तक कुरान का नगमा न पहुंचने पाए। इदारतुल मुस्तफा के जवां साल मुबल्लिग गली गली कूचे कूचे फैल जाएं, और जो दाई हैं, दावत देने वाले हैं, अगर वो खुद पैगाम पहुंचा सकते हैं तो असहद बिलाल इंदल्लाह अशहद, बिलाल की असहद भी अल्लाह को कबूल है। वो टूटे फूटे लफ्ज लेकर मैदान अमल में निकल आए, वरना वो सीडीज ले लें, वो और कुछ कुतब ले लें, वो दीन के नारा ले लें, वो पैगाम हक ले लें, और गली गली कूचा कूचा उसवाए शब्बीरी और नामे हुसैन की दुहाई देते चले जाएं। आज मेरे वतन में मुनाफरत की हवाएं चल रही हैं, सूबाई असबियतों के तूफान उठ रहे हैं। पाकिस्तान का जो हामी है, हरामी है के नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान ना खप्पे की बातें हो रही हैं। इस वक्त हुकूमतों को अपने इक़्तिदार से गर्ज है। मुल्क लुटता है, लोग रोटी के नवाले के लिए तरसते हैं। 18 रुपए में रोटी बिक रही है, इनको कोई पता नहीं है। इन्होंने मुल्क नहीं बनाया, इन्होंने मुल्क में ऐश किया, मुल्क के वसाइल को लूटा। मुझे तो वो बुजुर्ग याद आ रहे हैं जिन्होंने अपनी जवानियां इस मुल्क के लिए वक्फ कर दी। ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी के लिए माँ ने अपनी ममता भरी गोदियां कुर्बान कर दी। किसी ने अपना सुहाग उजाड़ दिया। इस वतन के लिए तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई। आज इस वतन के ऊपर मुश्किल हालात हैं, और हमने मिलकर इस पाकिस्तान को बचाना है। रूह हुसैन से खराज मांगे और हजरत इमाम हुसैन से अर्ज करें कि ऐ इमाम पाक, हमारे जज्बों को कुव्वत दे दो, अपने खून की हरारत
ہمارے خون میں ڈال دو اور ہمارے دلوں کو حریم قدس سے آشنا کر دو. اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد مشتخا کے ما غبارے کوچہ یار نشد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زلف رسول یہ سلام آج زانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلے جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے. وقت کی بہاریں دے دے. مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے. اے اللہ ہم جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہے. ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دے. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے. اے میرے مالک اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمیں راہ حق کا مسافر بنا دے. اے اللہ ہماری ساری زندگی تیری وفا میں گزرے. ساری زندگی راہ دین میں گزرے. اے اللہ سانسوں کی دھڑکن تیرے ذکر کے ساتھ چلتی رہے. اے اللہ جتنے لوگ دور و نزدیک سے آئے اے اللہ ان کے آنے کو قبول کر لے. اے اللہ اس اجتماع کی برکتیں سب کے پہنچنے سے قبل سب کے گھروں تک پہنچا دے. اے اللہ جو دکھی آئے ان کے دکھ دور کر دے. جو مقروض آئے ان کو قرض سے نجات دے دے. جو پریشان آئے ان کی پریشانی دور کر دے. اے اللہ جو گناہوں کے مرض میں مبتلا ہے انہیں گناہوں سے نجات دے دے. اے اللہ ہمیں نیکی والی زندگی دے. ہماری زبانوں کو سچائی دے دے. ہماری آنکھوں کو حیا دے دے. اے اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزگی دے دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی دھڑکنیں دے دے. اے میرے مالک جو بیمار انہیں شفا عطا کر. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.